بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی، سخت جملوں کا تبادلہ اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پرویز خٹک کے اٹھ کر جانے کے بارے میں تفصیلات بیان کریں گے۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیں جس سے ویڈیو لوڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بڑے عرصے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو آج ارکان کی طرف سے ٹف ٹائم ملا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منی بجٹ منظور کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس میں گنتی کی گئی، آدمی پورے کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ جب اسمبلی میں منی بجٹ پیش ہو تو وہ منظور ہو جائے۔ حکومت کو خدشہ تھا کہ ممکن ہے تعداد پوری نہ ہو، اس لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے پہلی بار کھل کر بات کی اور کہا کہ جناب وزیر اعظم، ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گیس پر پابندی ہے، گیس ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں۔ آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ یہ بات وزیر اعظم کے لیے حیران کن تھی کہ ان کی پارٹی کا ایک رکن جو کہ اس وقت وزیر دفاع بھی ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرے گا۔ اس طرح ایک اور رکن بھی ہے جس کا نام ہے نور عالم، وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم پرویز خٹک کی اس گفتگو پر اٹھ کر جانے لگے اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو جائیں اپوزیشن کو بلا لیں اور پھر کوئی نیا وزیر اعظم منتخب کر لیں۔ یہ اس طرح کی بات فرسٹریشن میں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پوری طرح فرسٹریشن کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارکان کے ساتھ الجھ پڑے۔ لیکن اس اجلاس کے میں ایک بڑی بات سامنے آئی کہ پرویز خٹک اٹھ کر چلے گئے۔ ان کا اٹھ کر چلے جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی پالیسیوں کے مطابق چلتے رہے تو پھر عوام میں ہم نہیں جا سکیں گے۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی اور پھر اس کے بعد اصل میں یہ کہا گیا وزیر اعظم کو وہاں کہ آپ اجلاس میں نہیں آتے تو ارکان بھی نہیں آتے، آپ اجلاس میں بیٹھا کریں، تو ارکان بھی بیٹھے ہیں۔ آپ کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے بار بار ہمیں کورم کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس پہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ایک موقع پر بتاتے ہیں کہ وزیر توانائی حماد اظہر عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان ہونے والی گفتگو میں بولنے کی کوشش کی تو پرویز خٹک نے انہیں ٹوک دیا اور انہیں کہا کہ میں وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں۔ بہرحال وزیر اعظم ناراض ہو گئے ہیں عمران خان سے، وزیر اعظم پرویز خٹک سے تو ناراض ہو گئے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں یہ ناراضی کیا گل کھلاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نور عالم صاحب بھی بڑے سوالات کرتے رہے۔ نور عالم کا مستقبل تو نظر ہی آتا ہے کہ اگلی بار وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے کم از کم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ بہرحال وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ وہ منی بجٹ منظور کرانے کے لیے آئے ہیں۔ آج میں خود اس پارلیمنٹ میں موجود ہوں اور یہ جو تلخ کلامی ہوئی ہے اس سے تحریک انصاف کے اندر کی صفوں میں پائی جانے والی جو پھوٹ ہے وہ واضح نظر آ گئی ہے، جو دراڑ ہے وہ واضح نظر آ گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ یہاں بیٹھے رہے، انہوں نے گزشتہ شب ارکان قومی اسمبلی کو الگ الگ اشائیے دیے
पंजाब से तलक रखने वाले 30 से ज़ायद अरकान ने कौमी असम्बली ने उनके शाइये में शिरकत नहीं की और वो फहरिस्त उन्होंने पेश कर दी। इसी तरह वज़ीर आला KP के महमूद खान की जानिब से भी जो शाइया दिया गया अरकान असम्बली को, तो उसमें भी 5-6 अरकान गायब थे। ये एक सिग्नल है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो उनके अपने अंदर जो पाई जाने वाली एक तलखी है वो खुलकर सामने आई है। बहरहाल यूं ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हुआ तो जब TV चैनल्स पर वज़ीर आज़म के साथ तल्ख़ कलामी की खबरें आने लगी तो परवेज़ खट्टक ने इसकी वजाहत की कि वज़ीर आज़म से कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई, इमरान खान के ना खिलाफ हूँ ना ऐसा सोच सकता हूँ, हम किसी को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने ही नहीं देंगे, इमरान खान मेरे लीडर हैं, उनके खिलाफ कोई बातें सोच भी नहीं सकता, वज़ीर आज़म पर 100% एतमाद है, उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, मैं मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ हूँ। चलें, उन्हें मुबारक हो कि वो उनके साथ हैं। कौमी असम्बली ने चंद तरामीम के बाद मिनी बजट मंजूर कर लिया है। अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया लेकिन अपोजिशन बजट नामंजूर नहीं करा सकी। इस लिहाज से तो लगता है कि अभी इमरान खान की हुकूमत को अभी अरकान की इतनी हमायत हासिल है लेकिन इमरान खान के पांव उखड़ गए हैं। इमरान खान को जब अपनी पार्टी के अंदर लोगों से उलझ रहे हैं, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर कायदे ईवान नहीं रहता, उसकी जगह नया कायदे ईवान आता है। आइए हम देखते हैं आइंदा चंद दिनों में हमारी कौमी असम्बली में नया कायदे ईवान कौन होगा।